بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہو نہایت رحم کرنے والا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو میرے اس چینل رائز اینڈ شائن پر بہت بہت خوش آمدید۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کیا، میں سے یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے اس چھوٹے سے ایفرٹ میں آپ کا سبسکرپشن، آپ کا لائک اور شیئر بہت ہی ہیلپنگ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کے لیے جزائے خیر دے، آمین۔ اور 2K سبسکرائبر جو میں نے اناؤنس کیا ہے اسے ون کرنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ اللہ پاک کا آج بھی ایک بہت خوبصورت دن ہے، اور آج بھی اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم قائم رکھیں، آمین۔ آج اس چھوٹے سے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ قدرتی طور پر ہم کسی بیماری کا شکار ہے، یا ہمیں ہم نظر بد کا شکار ہے، کیونکہ نظر بد کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بے شک بری نظر برحق ہے اور یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگے یا کوئی انسان آپ کو اچھا لگے تو آپ ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ ماشاءاللہ کہنے سے بری نظر لگنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو بری نظر جو ہے وہ برحق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر جو ہے وہ ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ نظر بد جو ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائیں، آیات سکھائیں، جنہیں پڑھ کر ہم بری نظر سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی بری نظر کا شکار ہو جائے تو ان آیات کو یا ان دعاؤں کو پڑھ کر وہ اپنا علاج جو ہے وہ خود کر سکتا ہے، یا کوئی دوسرا بھی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو کیا ایسی نشانیاں ہیں یا کیا ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دن بدن اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بری نظر کا شکار ہوگا، ایک دم بیماری جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرے گی۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ایک دم اسے کیا ہو گیا، اس کی طبیعت جو ہے وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی، وہ اچانک ہی کسی نہ کسی مسئلے کا یا کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو بعض اوقات خواب بھی اچھے نہیں آتے، جو شخص بری نظر کا شکار ہوا آتا ہے، اور اسے اپنی آنکھوں میں بھی سم ٹائم جو ہے وہ جلن محسوس ہوتی ہے، کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جیسے جل رہی ہوتی ہیں، جیسے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ ایسا بھی بعض لوگوں میں پایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص بری نظر کا شکار ہوتا ہے وہ کسی ایسی اچانک مسئلے کا شکار ہو جائے گا، یا کسی ایسی پرابلم میں پھنس جائے گا جو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ بری نظر جو ہے وہ زیادہ تر اگر وہ آپ کا نقصان کر رہی ہے تو وہ زیادہ تر حاسدین کی ہوتی ہے۔ جو شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، جو آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کی بری نظر سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی خوشیاں، اپنی باتیں، اپنی جتنے بھی اچیومنٹس ہیں ان کو کسی کے اوپر زیادہ ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمارے دوست کون ہیں، کون ہمارے لیے دل سے خوش ہیں، کون ہمارے لیے دل سے خوش نہیں ہے بلکہ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بری نظر والا جو مریض ہوتا ہے یا بری نظر کا جو شکار ہوتا ہے اس شخص کو وقفے سے اٹیکس ہوتے ہیں، وقفے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ سم ٹائم اس کی طبیعت جو ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایک دم خراب ہو جاتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقفے سے اس کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہے، اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، یا اسے بہت تیز بخار ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی بنیادی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ یا تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کرا، یا اسے کوئی ایسی شدید چوٹ لگ جائے گی، یا وہ کسی شدید حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے اگر نظر بد کسی بہت ہی زیادہ حاسد شخص کی ہے۔
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے کہ آیا ہم کوئی شخص نظر بد کا شکار تو نہیں ہوا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آیت الکرسی کے حصار میں رکھیں، اپنے آپ کو چاروں کل کے حصار میں رکھیں، اور جتنی بھی نظر بد کی آیات ہیں ان کو ہمیشہ اپنے پڑھائی کا حصہ بنائیں، ان کو پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، یا اپنے بچے کو یا بڑے کو جس کو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ تھوڑی سی باتیں جو ہیں ان کو آپ نظر میں رکھیں گے کہ کہیں آپ بھی نظر بد کا شکار تو نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کیونکہ نظر بد کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کہیں پہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں نظر نہیں لگتی. اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے، باحصار رہے، اپنے آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے یا کہیں بھی جانے سے پہلے آیت الکرسی اپنے اوپر 3 بار ضرور پڑھے، اور چاروں کل بھی پڑھے جو بھی ان میں سے. اور یا اگر اسے دعائیں یاد ہیں، آیات کوئی دعا یاد ہے نظر بد کی، تو وہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو اپنے اوپر دم کریں، اپنے آپ کا حصار کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر نظر لگ بھی گئی ہے تو وہ اتنی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی جتنا اس کا نقصان ہوگا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.